بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں سید وائس 786۔ اصحاب کہف۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم کے ایک شہر میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا تھا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ عز و جل نے ان سب کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے۔ انہوں نے دیکھا کہ جس بھی مومن کو قتل کیا جاتا فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ اسی وقت اس بادشاہ کو کہیں جانا پڑ گیا۔ اس کو یہ خبر مل چکی تھی کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس بادشاہ نے ان سب کو 3 دن کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تم کو بھی قتل کر دوں گا۔ تیسرے دن یہ اصحاب ایمان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا، جسے انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہے نے ایمان قبول کر لیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا ایک کتا بھی ساتھ ہی تھا۔ یہ سب سفر کرتے ہوئے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ سفر سے واپسی پر دقیانوس کو یہ خبر مل گئی کہ اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی ہے، تو اس نے غار کے منہ پر ایک دیوار بنوا دی تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہیں انتقال کر جائیں اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ جس حکومتی ملازم کو یہ کام دیا گیا اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر ایک صندوق میں بند کر کر اس دیوار کے ساتھ جوڑ دیا، اور 309 سال کی نیند کے بعد اصحاب کہف تقریباً 309 سال سو رہے تھے۔ اس دوران کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئے۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور کئی گئے، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے تھے۔ اس نیک دل بادشاہ نے یہ حالات دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کی کہ یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر واپسی ایمان لے آئیں، یعنی کہ قیامت آنے کا یقین ہو جائے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے بادشاہ کی دعا یوں قبول فرمائی کہ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اس غار کو چنا اور لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دیوار گرنے کے بعد اصحاب کہف بیدار ہوئے۔ حالت ایسی تھی جیسے ایک رات سوئے ہوں، چہرے تر و تازہ اور کپڑے بالکل صاف شفاف۔ نیز ان کا کتا غار کے کنارے کلائیاں پھیلائے لیٹا تھا۔ اصحاب کہف صبح کے وقت سوئے تھے اور جب اٹھے تو سورج ڈوبنے والا تھا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے ساتھی کو کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ ان کا ساتھی ایک تندور والے کی دکان پر گیا اور کھانا خریدنے کے لیے دقیانوسی دور کا ایک سکہ دیا۔ صدیوں پرانا سکہ دیکھ کر بازار والے کو لگا کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے۔ وہ اس ساتھی کو لے کر حاکم کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا خزانہ کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا یہ خزانہ نہیں، ہمارا اپنا پیسہ ہے۔ حاکم کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔
اتنے میں اس شخص نے پوچھا کہ دقیانوسی بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حاکم بولا، آج کل اس کا نام بھی کوئی نہیں لیتا، سینکڑوں سال پہلے اس کا نام ایک کافر بادشاہ تھا۔ اصحاب کہف والے بندے نے بولا کہ ہم کل ہی تو سوئے تھے، کل ہی تو ہم دقیانوسی فوج سے بھاگ کر غار میں پہنچ گئے تھے اور ساتھیوں کے ساتھ سو گئے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں۔ حاکم اور اس کے کچھ درباری اس شخص کے ساتھ اسی غار کے پاس چلے گئے۔ حاکم نے صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا، اندر سے تختی ملی جس پر اصحاب کہف کا حال لکھا تھا اور ان کا واقعہ۔ حاکم نے یہ سارا ماجرا بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے یہ دیکھ کر شکر کا سجدہ کیا کہ اللہ عز و جل نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانی عطا فرمائی۔ تو یہی تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو پسند آیا ہوگا، تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو اسی طریقے کی ویڈیوز آگے بھی ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔